أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. محترم ناظرین، قرآن کریم کے 11ویں پارے کی تفسیر چل رہی ہے. پچھلے درس میں آپ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 25 تک کی تفسیر سماعت کی تھی. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة اولئک اصحاب الجنة هم فیہا خالدون. للذین احسنوا الحسنى، جن لوگوں نے بہترین عمل کیے ان کے لیے بہترین انجام ہوگا. ان کے لیے حسنہ سے مراد خوبصورت اور بہترین چیز، یہاں مراد ہے جنت. تو بہترین عمل کرنے والوں کے لیے بہترین چیز ہوگی. وزیادہ، اور مزید اللہ تعالیٰ مزید چیزیں بھی دے گا. اب یہ مزید چیز کیا ہوگی؟ حدیث میں اس کی جو تفسیر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو اپنا دیدار کرائے گا. چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ تریدون شیئا ازیدکم، کیا تم کوئی ایسی چیز چاہتے ہو کہ جو تم کو میں مزید دوں؟ تو جنتی کہیں گے الم تبیض وجوہنا، اے اللہ کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا؟ کیا تو نے ہم کو جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ ہم کو جہنم سے نہیں بچا لیا؟ قال فیکشف الحجاب، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حجاب ہٹائے گا. فما اعطوا شیئا احب الیہم، تو اہل جنت کو کوئی اور چیز اور اتنی پسند نہیں ہوگی جتنی پسند یہ چیز ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی من النظر الی ربہم عز وجل، اللہ رب عز وجل اپنا دیدار ان کو کرائے گا. تو یہ اس آیت کی تفسیر میں یہ بات صحیح حدیثوں میں بیان کی گئی ہے. تو بہترین عمل کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ بہترین انجام رکھا ہے اللہ نے، وہ زیادہ اور مزید ان کو دے گا. ولا يرهق وجوههم قطر، اور ان کے چہروں پر سیاہی نہیں چھائے گی. ولا ذلہ، اور نہ ہی ذلت چھائے گی. اولئک اصحاب الجنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو جنتی ہیں. ہم فیہا خالدون، اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے. والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها وترحقهم ذلہ، اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے تو ان کی برائی کی سزا اس کے برابر ہوگی. وترحقهم ذلہ، اور ان کے اوپر ذلت چھائی ہوئی ہوگی. ما لهم من اللہ من عاصم، اللہ کے علاوہ اللہ سے ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، وہ اتنی ان کے چہرے پر سیاہی ہوگی کہ گویا کہ اندھیری رات کی پرتیں ان کے چہرے پر لپیٹ دی گئی ہیں. کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، اندھیری رات کی پرتیں ان کے چہرے کے اوپر لپیٹ دی گئی ہیں. اولئک اصحاب النار، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں. ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم تمام لوگوں کو کا حشر کریں گے، تمام لوگوں کو جمع کریں گے. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم مشرکوں سے کہیں گے مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، تم لوگ اپنی جگہ ٹھہرے رہو، تم بھی اور تمہارے شرکا بھی جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے. اس سے یہ پتہ چلا کہ قیامت کے دن کفار و مشرکین الگ ہوں گے اور اہل ایمان الگ ہوں گے. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو الگ رکھے گا اور مشرکوں کو، کافروں کو الگ رکھے گا. اور یہی وہ بات ہے جو سورہ یاسین کی آیت نمبر 59 میں اللہ نے فرمائی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ. اور سورہ روم کی آیت نمبر 43 میں اللہ نے فرمائی يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ، قیامت کے دن لوگ الگ الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے. فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان مشرکوں کے درمیان پھوٹ ڈال دیں گے. وہ مشرک جو آپس میں ایک دوسرے سے بڑا تعلق رکھتے تھے، محبت رکھتے تھے، قیامت کے دن ایک دوسرے سے برات کا اظہار کریں گے، بیزار ہو جائیں گے. فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، ہم ان کے درمیان پھوٹ ڈالیں گے. وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَ تَعْبُدُونَ، اور ان کے شرکا کہیں گے جن کو وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، وہ کہیں گے مَا كُنْتُمْ إِيَّانَ تَعْبُدُونَ، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اللہ کافی ہے گواہ ہونے کے اعتبار سے ہمارے اور تمہارے درمیان. ان کننا عن عبادتکم لغافلین، یقیناً ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے. قرآن کا یہ جملہ بتا رہا ہے
کہ مکہ کے مشرکین جن بتوں کی عبادت کرتے تھے وہ صرف پتھر کے بت نہیں تھے، بلکہ وہ انہی کے اندر گزرے ہوئے نیک لوگ تھے جن کے مرنے کے بعد انہوں نے ان کے بت بنا لیے تھے۔ تو جو لوگ قرآن کی ان آیتوں کو صرف پتھر کے بتوں پر فٹ کرتے ہیں وہ اپنی اصلاح کر لیں، کیونکہ صاف قرآن کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن ان کے معبود انکار کریں گے اور کہیں گے ہم تو تمہاری عبادت سے غافل تھے۔ اور ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ مرنے کے بعد انسان نیک ہو چاہے برا ہو، دنیا میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لوگ اس کے بارے میں کیا عقیدہ رکھ رہے ہیں، اس کی قبر پہ جا کے لوگ کیا کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں سے وہ انسان غافل ہوتا ہے۔ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، یقیناً ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، اس مقام پر ہر نفس نے اپنے آگے کیے ہوئے اعمال کو ہر نفس جانچ لے گا۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، ہر نفس جانچ لے گا ما اسلفت، جو عمل وہ پہلے کر چکا ہے۔ وردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور تمام لوگ اپنے رب کی طرف، اپنے حقیقی مولا اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور جو کچھ وہ جھوٹ باندھتے تھے وہ تمام چیزیں ان کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں گی۔ قل من یرزقکم من السماء والارض، اے نبی ان سے سوال کیجئے کون ہے جو تم کو آسمان سے اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ ام من یملک السمع والابصار، یا کون ہے جو تمہاری آنکھوں اور تمہارے کان پر اختیار رکھتا ہے، جو تمہارے کان اور تمہاری آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے۔ ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اور کون ہے جو زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندے سے نکالتا ہے۔ ومن یدبر الامر، اور کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ فسیقولون اللہ، تو ان قریب یہ کہیں گے کہ اللہ ہے۔ فقل افلا تتقون، تو اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ پھر تم ڈرتے کیوں نہیں ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ مکہ کے مشرکین بھی اللہ کو خالق مانتے تھے، اللہ کو رب مانتے تھے، اللہ کو اس کائنات کا چلانے والا مدبر مانتے تھے۔ تو جھگڑا توحید ربوبیت میں نہیں تھا، اللہ کو رب ماننے میں نہیں تھا، جھگڑا تھا توحید الوہیت میں، اللہ کو الہ ماننے میں، اللہ کو معبود ماننے میں۔ وہ عبادت میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے۔ فذالکم اللہ ربکم الحق، تو وہی اللہ ہے جو تمہارا حقیقی رب ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، تو پھر حق کے بعد سوائے گمراہی کے کیا رہ جاتا ہے؟ یعنی اے مشرکو، جب تم نے حق کو قبول نہیں کیا تو اب جب حق کو قبول نہیں کیا تو سوائے گمراہی کے تمہارے ہاتھ میں کیا آئے گا؟ فأنا تصرفون، تو تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا، اسی طریقے سے تمہارے رب کی بات پوری ہو گئی علی الذین فسقوا، ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے فسق کیا، انہم لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اے نبی ان سے سوال کیجئے کہ کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی ہے جو پہلی بار پیدا کرے ثم یعیدہ، پھر دوبارہ بھی پیدا کرے۔ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے جو پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، اور پھر دوبارہ بھی پیدا کرتا ہے یا کرے گا۔ فأنا تؤفکون، تو تم کہاں الٹے جا رہے ہو؟ قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، اے نبی ان سے سوال کیجئے کہ تمہارے شرکاء میں سے جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک بنا کے رکھا ہے، کوئی ہے جو حق کی طرف تمہاری رہنمائی کرے؟ قل اللہ یہدی للحق، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع ام لا یہدی الا ان یہدی، کیا وہ جو حق کی طرف رہنمائی کرے وہ زیادہ حقدار ہے اس بات کی کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جس کو دکھائے بغیر اور رہنمائی کیے بغیر راستہ نہ سوچتا ہو؟ یعنی جو خود دوسروں کی رہنمائی کا محتاج ہو، جو اندھا ہو، جو بہرا ہو، جس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو راستے پہ لے کے چلا جاتا ہو، وہ زیادہ بہتر ہے اس کی پیروی کی جائے یا اس کی پیروی کی جائے جسے راستہ نظر آ رہا ہے، جو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور لوگوں کو صحیح راستے کی طرف لے کے جا رہا ہے؟ تو اے نبی ان سے سوال کیجئے کہ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ زیادہ حقدار ہے لا یہدی الا یہدا، جس کو بتائے بغیر اس کو راستہ ہی نہیں سوچتا ہے۔ فما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اور ان میں سے اکثر لوگ گمان کی پیروی کرتے ہیں، خیالات کی پیروی کرتے ہیں۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، حق کے مقابلے میں گمان کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا، گمان کی اور خیالات کی حق کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں۔
وما کان ھذا القرآن ان یفتری من دون اللہ، اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے اس کو گڑھ لیا جائے، ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن یہ قرآن اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، وتفصیل الکتاب، اور کتاب کی تفصیل کرتا ہے، حلال و حرام کی تفصیل بیان کرتا ہے، لا ریب فیہ من رب العالمین، اور اس قرآن میں کوئی شک نہیں ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گڑھ لیا ہے؟ قل فأتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم اس قرآن کے جیسی ایک صورت لے آؤ اور اللہ کے علاوہ جس کو تم چاہو پکار لو اپنی مدد کے لیے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ ان لوگوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا جس کے علم کا یہ احاطہ نہیں کر سکے، جس چیز کو سمجھ نہیں سکے، جس کو جان نہیں سکے، اس کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، اور ان کے جھٹلانے کا انجام ابھی ان کے پاس نہیں آیا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں جو چیلنج دیا کہ قرآن کے جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ، یہ قرآن اپنے بارے میں 3 الگ الگ مقام پہ چیلنج دیتا ہے۔ پہلا مقام جو ہے وہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 88 ہے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تمام انسان اور جنات اگر مل کر کے اس قرآن کے جیسی کوئی کتاب لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے، اگرچہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ دوسرا مقام تھا چیلنج کا سورہ ہود کی آیت نمبر 13، ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی نے اس قرآن کو گڑھ لیا ہے تو اس قرآن کے جیسی 10 صورتیں بنا کر کے لے آؤ اور جس کو اللہ کے علاوہ چاہو پکار لو اگر تم سچے ہو۔ اور پھر تیسرا مقام یہاں ہے، اللہ نے کہا کہ قرآن کی جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ تو یہ قرآن اپنے آپ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے بڑا معجزہ بن کر کے اتارا گیا، کیونکہ یہ وہ دور تھا جب فصاحت و بلاغت میں عرب کے لوگ اپنے آپ کو بہت آگے سمجھتے تھے، تو قرآن انہی کی زبان میں اترا، عربی زبان میں اترا، اور قرآن نے چیلنج کیا کہ اس کے جیسی ایک چھوٹی سی صورت بنا کے لے آؤ، لیکن وہ بنا کے نہیں لا سکے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور بشر اور انسان کی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے کلام کا مقابلہ کر سکے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ما من نبی من الانبیاء الا وقد اوتی من الآیات، ہر نبی کو کوئی نہ کوئی نشانی دی گئی، ما آمن علی مثلہ البشر، جس کے اوپر انسان ایمان لائے، وانما کان الذی اوتیتہ وحیا اوحاہ اللہ الی، مجھے اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ دیا ہے یہ اللہ کی نازل ہونے والی وحی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، فارجو ان اکون اکثرہم تابعا، تو مجھے امید ہے کہ میں سب سے زیادہ میرے پیروکار ہوں گے، میرے ماننے والے ہوں گے۔ تو اللہ نے فرمایا بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ ان لوگوں نے جھٹلایا اس چیز کو جس کے علم کا یہ احاطہ نہیں کر سکے، جس کے پوری طریقے سے یہ سمجھ نہیں سکے، جان نہیں سکے۔ ولما یاتہم تاویلہ، اور ابھی تو ان کے جھٹلانے کا انجام بھی ان کے پاس نہیں آیا۔ کذالک کذب الذین من قبلہم فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، اسی طریقے سے ان سے پہلے کے لوگوں نے جھٹلایا تھا، تو دیکھ لو ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ ومنہم من یؤمن بہ ومنہم من لا یؤمن بہ، اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو قرآن پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور آپ کا رب فسادی لوگوں کے بارے میں خوب جانتا ہے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اے نبی اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں، فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل ہے، تمہارے لیے تمہارا عمل ہے۔ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ، میں جو عمل کرتا ہوں اس سے تم بری ہو اور تم جو عمل کرتے ہو اس سے میں بری ہوں۔ تو یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 26 سے لے کر کے 41 تک آج ہم لوگوں نے تفسیر دیکھی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا اہم پوائنٹس ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ معلوم ہوئی کہ نیک عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا، اور جنت میں مزید انعام کے طور پہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار ان کو عطا کرے گا۔ جہنمی لوگوں کے چہرے پر سیاہی اور ذلت و رسوائی چھائی ہوئی ہوگی۔ قیامت کے دن اہل ایمان اور اہل کفر الگ الگ ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ الگ الگ رکھے گا۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ پتہ لگی کہ اہل کفر کے درمیان جو آپس میں تعلق، محبت اور دوستی ہوگی، سب ختم ہو جائے گی قیامت کے دن۔
جن لوگوں کی عبادت لوگ دنیا میں کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے، وہ ان کی عبادت سے غافل ہیں اور قیامت کے دن اس کا انکار کریں گے، چاہے وہ اللہ کے نیک بندے ہوں، چاہے وہ اولیاء کرام ہوں، اللہ کے نبی ہوں، وہ سب قیامت کے دن انکار کریں گے۔ مشرکین مکہ کے بارے میں ایک بات یہ پتہ چلی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت کو مانتے تھے، اللہ ہی کو رب مانتے تھے وہ، لیکن اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے تھے۔ اصل جو جھگڑا ہے وہ توحید الوہیت میں ہے، توحید ربوبیت کو تو بہت سارے لوگ مانتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ پتہ لگی کہ اگر حق کو نہ اپنایا جائے، سچائی کو نہ اپنایا جائے، تو پھر ظاہر ہے کہ پھر باطل بچتا ہے، گمراہی بچتی ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد تو پھر گمراہی بچتی ہے۔ اللہ کے علاوہ حق کی طرف کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اللہ ہی حق کی طرف ہدایت دینے والا ہے۔ ایک بات یہ پتہ لگی کہ حق کے مقابلے میں گمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک طرف حق ہے اور دوسری طرف گمان خیال ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ قرآن اللہ کے نبی کا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے چیلنج دیا کہ اس قرآن کے جیسی ایک صورت بھی بنا کے لے آؤ، لیکن کوئی لا نہیں سکا۔ اور آخری بات یہ معلوم ہوئی کہ مشرکین اس لیے ہٹ دھرمی میں پڑے ہوئے تھے کیونکہ انہوں نے عذاب کا مزہ نہیں چکھا تھا، اور اللہ نے کہا کہ اگر یہ عذاب کو دیکھ لیتے تو شاید یہ ایمان لے آتے، مگر اس وقت ایمان لانا ان کے حق میں مفید نہ ہوتا۔ تو یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 41 تک کی تفسیر آج ہم لوگوں نے دیکھی۔ اس کے بعد انشاءاللہ مزید ہم آیات کو دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔